ہمیں توقع یہ تھی کہ یہ الیکشن فیئر، فری اور لوگوں کو آزادانہ رائے کے ساتھ کرائے جائیں گے، کیونکہ ایک بالکل شفاف الیکشن، معتبر الیکشن جو ہے وہی اس وقت جو ریاست کی صورتحال ہے اس کے اندر بہتری کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری باتوں کو اس طرح نہیں سنا گیا۔ پہلے فیز کے اوپر ہمارے بہت سارے تحفظات تھے، وہاں جس طرح کی صورتحال کی گئی، ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ انگیج کیا اور انگیج کر کے ہم نے بار بار انہیں سمجھایا کہ اگر کسی جگہ پہ پولنگ جو ہے وہ ریشو 80%، 85%، 90%، 99%، 96% ہوتی ہے، تو آزاد کشمیر کا وہ علاقہ جو ہے وہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ابراڈ میں ہیں، وہاں یہ پاسبل نہیں ہے کہ 96%، 97%، 93% ووٹ پول ہو جائے۔ تو یہ خود بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو آپ نے ہمیں پولنگ دی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ پولنگز ہیں۔ ہم نے کہا وہ بھی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور الیکشن کمیشن اگر سویا ہوا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا اور اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ ایک چیز خود بول رہی ہے، رزلٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ 3 دن ہم ان کے ساتھ انگیج رہے، وہ باتیں ہم سے کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی اس پہ کوئی حتمی جواب دیے بغیر وہ ایک طرف ہو گئے۔ یہ مرحلہ شروع ہوا۔ ہم نے اس مرحلے میں 3 دن قبل بار بار الیکشن کمیشن کو جا کے، خود چیف الیکشن کمشنر صاحب سے مل کے، ہمارے کینڈیڈیٹس نے بھی اور ہماری جماعت نے بھی ان کو جا کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جو یہاں پہ الیکشن کرانے کے ذمہ داران ہیں ان کو اظہار کیا، مسلم لیگ کی قیادت کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ سب لوگ آگاہ ہیں۔ 3 حلقے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان حلقوں کے اندر ہمیں خاص طور پہ ایکسٹرا سینسٹیو صورتحال کا سامنا ہے، وہاں پہ ہماری باتوں کو ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور آج اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ اس شہر کے یا اس علاقے کے عام ووٹر کو تحفظ تو کیا ملتا، صدر ریاست آج اپنے حلقے میں گئے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ اور یہ بات ہم ایسے نہیں کر رہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ انہی کے حلقے کٹکیل میں، یونین کونسل کٹکیل میں، لوور کورٹ LA31 لوور کورٹ میں ایک پیپلز پارٹی کے کارکن کو پولنگ سٹیشن پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ہمارا کارکن مشتاق شاہ شہید ہو گیا۔ شہر کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، 4 پولنگ سٹیشن بند ہوئے ہیں۔ لیکن اس پولنگ سٹیشن یا اس حلقے کے اندر اور بھی کئی جگہ یہی صورتحال ہے۔ جو انتظامیہ، جو سیکیورٹی سسٹم ہمارے چیخ دھاڑ کے باوجود، ہمارے بار بار متنبع کرنے کے باوجود، ہمارے سامنے اقرار کرنے کے باوجود وہاں ایڈیکویٹ سیکیورٹی اور مناسب سیکیورٹی نہیں دے سکا، صدر ریاست کو تحفظ نہیں دے سکتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کون سا الیکشن اور کون سا سیکیورٹی پلان ہے؟ ابھی ہم سیکیورٹی پلان کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ کب کب تبدیل ہوئے اور کیا کیا ہوا۔ لیکن اس وقت ہماری تحفظ یہ ہے، ابھی الیکشن کا عمل جاری ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آج دن بھر آپ کو کچھ خبریں، آپ خود بھی خبریں کلیکٹ کر رہے ہیں، اور صرف میری باتوں پہ نہ جائیے گا، میرے دوستوں کی باتوں پہ نہ جائیے گا، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے خود بھی چیزیں دیکھی، آبزرو کی ہے، آپ کے کولیگز بھی باقی کام کر رہے ہیں، آپ کی DSNGs بھی کام کر رہی ہیں۔ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، میں کہنے لگا ہوں، ان کو سرٹیفائی کیجئے، آپ خود سرٹیفائی کیجئے، الیکشن کمیشن کو بھی چھوڑیے، مسلم لیگ کو بھی، وہ اپنی داستان سنائیں گے، ہم اپنی داستان سنائیں گے، الیکشن کمیشن اپنی صفائیاں دے گا، لیکن آپ تو خود دیکھ رہے ہیں نا، آپ قوم کے سامنے اپنا ویو رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں یا حقائق پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے فیز میں ثبوت دیے کہ یہ پولنگ سٹیشن ہے، اتنے ووٹ پڑے ہیں، اتنے % پڑے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود ہے، ویریفائی کریں۔ اگر کسی اور جگہ ایسا ہوا ہے تو اس کو بھی ویریفائی کریں اور اس کی کریکشن کریں۔
اور پھر آپ کہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا, سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. وہ بھائی 99%, 95%, 93% ووٹ کہیں نہیں پڑتا. اللاجیکل بات ہے. آزاد کشمیر کے کوئی 12-13 لاکھ لوگ ملک سے باہر بستے ہیں. یہ صورتحال رہی ہے اور ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے. مثلاً آج میں نے حلقہ LA-31 کا تو آپ کو ذکر کیا کہ صدر ریاست پہ حملہ ہو رہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں وہاں پہ پولنگ سٹیشن, ان کے جو پولنگ سٹیشنز تھے 142, 143, وہاں پہ باقاعدہ صبح عملہ نہیں, پہلے تو عملہ ہی کو 12 بجے پہنچا. آدھے پولنگ سٹیشنوں پہ عملہ کوئی 11 بجے کوئی 12 بجے پہنچا ہے. اور پھر 2-3 پولنگ سٹیشن جن کا فوری طور پہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا, باقیوں کو بھی بتایا کہ وہاں پہ عملے کو اٹھا کے مسلم لیگ کے کارکن اپنے گھروں میں لے کے ٹھپے لگائے. اور پھر اس کے بعد صدر ریاست پہ حملہ اور اب ہمارا کارکن شہید. وہ بھائی اگر گولیاں مار کے ہمارے بندے گرا کے خون بہا کے الیکشن جیتنا ہے تو یہ کون سا الیکشن ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں نا پھر الیکشن کراؤ, پھر الیکشن میں آ کے باتیں کرو. لیکن یہ افسوسناک ہے. اسی طرح LA-28 ہے بادل نقوی صاحب کا. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حساس ترین علاقہ ہے. وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ 3 UCs کے اندر عملہ نہیں پہنچا. 1 بجے تک 1:30 بجے تک وہاں عملہ نہیں پہنچا تھا. کون سا الیکشن ہوگا؟ اب آپ اگر اس کو ملتوی کرتے ہیں تو اس کے پہلے ہی ہم فیزز میں الیکشن کرا رہے ہیں. اس حلقے کا بھی یہ صورتحال ہے. وہاں پہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے. پھر LA-27 ہمارے کینڈیڈیٹ جاوید ایوب صاحب ہیں. وہاں پہ آج میں حیران ہو رہا تھا, چیف الیکشن کمشنر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہاں بارش ہوئی, درخت گر گئے, رستے بند ہو گئے اور ہم نے الیکشن ملتوی کر دیا. یار کوئی بہانہ تو وہ لگائیے نا جو کوئی لاجیکل ہو. کتنے درخت گرے ہوں گے؟ کیا اتنی بڑی لینڈ سلائیڈ تھی کہ وہ رستے کلیئر نہیں ہو سکتے؟ اور سارے حلقے میں لینڈ سلائیڈ ہو گئی ہے, درخت گر گئے ہیں. درخت گرے تھے, آپ کے پاس مشینری تھی, ان کو ہٹا کے اگر باقی جگہوں پہ 12 بجے 1 بجے جا کے عملہ الیکشن شروع کرا سکتا ہے تو وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے الیکشن کو ملتوی کر کے, اور ایک لیم ایکسکیوز کیا جا رہا ہے جس کو کوئی عقلی دلیل مانتی نہیں ہے. اسی طرح مظفر آباد شہر میں, اس میں بھی ہم کہہ رہے تھے ہمارا تحفظ موجود تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر پولنگ سٹیشنوں کے اوپر اسپیشل ڈپلائمنٹ کیجئے. اسی طرح ہمارے اشفاق ظفر صاحب کا حلقہ ہے, وہاں پہ بھی صبح اس کا آغاز کیا گیا. ہمارے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اس وقت انہوں نے پولنگ بند کرا کے انہوں نے کہا جی جب تک ہمارے ہاں رینجرز کے یا فوج کے لوگ نہیں آتے ہم پولنگ نہیں کھلنے دیں گے. اور 12 بجے کے قریب 11 بجے کے قریب وہاں پہ جب فورسز پہنچی تو پھر جا کے وہ پولنگ کا آغاز ہو سکا. اس صورتحال میں ہم الیکشن میں ہیں, ہم الیکشن کے عمل کو متنازع نہیں ہیں. ابھی بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس صورتحال کے اندر اگر انتظامیہ کی یہ صورتحال ہے, ہم پورے سیکیورٹی پلان کے اوپر بھی باتیں کریں گے, ہم اور بھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ الیکشن کا عمل کسی صورت میں بھی آزاد کشمیر کے موجودہ جو حساس حالات ہیں ان کے تحت اگر یہ الیکشن اپنے کنڈکٹ کے اوپر, انعقاد کے اوپر ہی متنازع ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ بننے والی حکومت کون سے بڑے کام کر لے گی, کس طرح امن قائم کرے گی؟ ہم بار بار یہ نہیں چیخ رہے, ہم حلفاً کہہ رہے ہیں ہر جماعت الیکشن لڑ کے جیتنا چاہتی ہے, حکومت بنانا چاہتی ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. لیکن اس وقت ہم ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہم ریاست بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش تھی, ہم نے ہر معاملے میں تعاون کیا. اور دوسرے ہماری لیڈرشپ نے بھی وہ نیریٹو بھی لیا کہ ہم کوئی درمیانی رستہ نکال کے چیزوں کو ٹھنڈا کریں تاکہ بہتر حالات بن سکیں. لیکن ایسے حالات کے تحت, ان الیکشنز کے تحت جو گورنمنٹ بنے گی, اگر ایسی صورتحال کنٹینیو کرنی ہے تو پھر وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. تو کون سے اخلاقی تقاضے, کون سے لوگوں کا یقین نہیں ہوگا؟ جب تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ ہمارے ووٹوں سے چنے ہوئے لوگ بیٹھے, پھر لوگوں کو امید ہوتی ہے نا ان سے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلے کریں گے, کوئی رستے نکالیں گے.
ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ یہ آج نہیں کہہ رہے، یہ بات ہم بند کمروں کی میٹنگز میں اور ہم جلسوں میں ہر جگہ بار بار کہتے رہے. آج بھی میں، ایمانداری کی بات ہے، بڑے تلخ دل سے ہوں، بڑی تکلیف ہے اس بات کی. ہمیں صرف الیکشن کی نہیں ہے، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، بندہ جیتتا بھی ہے، ہارتا بھی ہے. یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا. اس سے پہلے میں آج دیکھ رہا تھا وزیر امور کشمیر فرما رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں مسلم پیپلز پارٹی 9 سیٹیں جیتی ہے، ہم 8 جیتے. او بھائی کون سی 8 سیٹیں آپ کی؟ آپ کو تو 6 سیٹیں ملی، وہ بھی دلوائی گئی ہیں. پیپلز پارٹی 12 سیٹیں جیتی تھی، ہماری سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 بندے جو ہیں وہ تھے آزاد، 4 ممبر آزاد تھے، 5واں ہم سے سیٹ چھین کے. ابھی تک آج کے دن تک بھی جو چلاس والی سیٹ ہے اس کا وہاں پہ ابھی تک اس کے پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، اس کے بغیر رزلٹ دے کے، اس کے بغیر نوٹیفیکیشن کر کے، اس کے بغیر اس کو حلف دلوا دیا گیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو میجارٹی نہیں تھی اور ہم چاہتے تو ہم میجارٹی لے لیں. 6 سیٹیں تھی آپ کے پاس، پیپلز پارٹی 12 سیٹوں کے ساتھ کھڑی تھی. کبھی ہم سے عدالت میں معاملہ خراب کر لیا جاتا ہے، کبھی ہم سے الیکشن کمیشن بار بار ایک دن میں 3 دفعہ اپنے رزلٹ بدلتے رہے، جی بی کے اپنے کیے ہوئے فیصلے بدلتے رہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے یہ صرف حکومت بنانا بڑا کام نہیں ہے. پتہ نہیں مسلم لیگ کو اقتدار کیوں اتنا زیادہ پیار ہے اس کے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. لاشیں گرتی ہیں، گرتی رہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، امن و امان بگڑتا رہے. ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے، ہمیں اقتدار ملنا چاہیے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے، میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، لیکن جتنے میں نے یہ ابھی میں نے آپ کے پاس سامنے ایک صورتحال رکھی ہے. ابھی دن کا باقی حصہ باقی ہے، ابھی دن کے باقی حصے میں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، قوم کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اسی طرح پولنگ سٹیشنوں کا نام لے کے شیئر کریں گے. میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میڈیا والوں سے گزارش کر رہا ہوں، میری باتوں پہ، مسلم لیگ کی باتوں پہ ہم سارے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں گے. آپ ہم چھوڑ دیجئے، ایلیگیشنز کو سامنے رکھیے، سبسٹینشیٹ کیجئے. ہماری باتوں میں وزن ہے تو قوم کے سامنے رکھیے. بہت شکریہ. قائد صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں سردار مبارک، تو ان کی پریس کانفرنس کرتا ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ وہاں جو حلقے میں جو راستے بند کیے گئے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیے ہیں جن کی ہم لیگ رہے تھے. تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بہت سی جگہوں پہ ایک ہے، جیسے کہ یہ جو حکومت آپ کی موجود ہے یہ بھی دونوں میں مل کے ہے. تو اب جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ان کے مطابق کہ مرحلہ وار کی جو تجویز ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے دی تھی اور اس میں شامل تھی. تو اب یہ ساری صورتحال میں پہلے لاشیں گر رہی ہیں یہاں پہ ریاست میں، دوسری طرف مرحلہ وار اس طرح کا متنازع الیکشن ہو رہا ہے، اوپر سے ہم یہ کارکن بھی ماننے لگے. ایسی حکومت ریاست میں کیسے مستقبل میں؟ یہی تو باتیں میں کر رہا ہوں بھائی، یہی تو آپ کا جو سوال ہے اسی کو تو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں کہ یہ کیا حکومت بنے گی. لیکن پہلی بات سنیں، میں نے آپ کا سوال لے لیا. جاوید ایوب صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بھونڈا الزام ہے، ایکسکیوز غلط ہے. اگر درخت گرے ہیں، رستے بند ہوئے ہیں تو وہ درخت ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ پوری کو پہاڑیاں گر گئی ہیں. لیکن ہم بالکل کھلے دل سے کہہ رہے ہیں فوری طور پہ اس کا الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ جو ڈرامہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے. الزام دوسرے لگاتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. پھر میں آپ کو کہوں گا آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کا الزام ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے طور پہ چیک کیجئے کیا ہم نے روکے ہیں، کیا ہم نے بلاک کیا ہے. پھر سوال کیجئے کہ آپ کے فلاں کارکن نے یہ کیا. میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا، اور میں اگر میرے کارکن کی غلطی ہوئی تو میں اس سے ایگری کروں گا. دوسری بات، مسلم لیگ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کشمیر کے اندر جب چند ماہ قبل یہاں یہی ساری ریاست معطل تھی، شہر کے اندر بھی ہراساں تھا، اور ایک ہم خاص صورتحال کا شکار تھے. 30 مئی کی بات کر رہا ہوں. 30 مئی کو جب یہ یہاں پہ ہم نے 30 مئی نہیں ساری فیبروری میں جب اس حکومت کو چلتا کیا، پچھلی حکومت کو جس نے یہ سارا کھلواڑ کرایا ہے، تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس وقت سیاسی عمل نہیں ہے، سیاسی عمل کو ریلیونٹ کرنا بہت ضروری ہے.
سیاسی جماعتوں کو ریلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک سیاسی حکومت بنا کے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے، سیاست کی فضا نہ بنے، الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس وقت بہت بڑی ذمہ داری تھی، اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور آپ حکومت لے لیں۔ ہم نے سیاست نہیں چاہ تو سیاست کے طالب علم ہیں بچپن سے، لیکن یہ ذمہ داری ہم نے لی اور مسلم لیگ اس سے فرار اختیار کر گئی کہ نہیں، ہم نے اب آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ سو مسلم لیگ ہماری اتحادی نہ آج ہے نہ کل تھی، یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دوسری بات، تیسری آپ نے کہا کہ ہم آپ کو کیا آبزرویشن دی؟ اس طرح سے بننے والی اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں میرے کارکن شہید ہوئے ہیں تو وہ نکیال میں بھی ہوئے ہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارا کارکن شہید ہوا ہے تو وہ ہوا ہے۔ تو یہ باتیں آپ خود ویریفائی کیجئے، اور کون ہے پیچھے۔ اور ہم یہ نہیں کہ آج کہہ رہے ہیں، وقت گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، ہم 4 دن پہلے، ہم 5 دن پہلے لکھ کے الیکشن کمیشن کو، یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو، سب کو دے چکے ہیں۔ ہم آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو یہ باتیں لکھ کے ہمارے کینڈیڈیٹ دے چکے ہیں۔ ہم آج کوئی الزام کی صورت میں نہیں کہہ رہے۔ خیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے پولنگ اسٹیشن پہ اس وقت جو ہے وہ پولنگ نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک پولنگ ٹرن آؤٹ آپ کے مطابق کتنا ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ابھی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہم دے سکتے، تو کتنا اپروکسیمیٹلی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہوں، یہاں کا الیکشن کے لیے رستے بند کر کیے جا رہے ہوں، فائرنگیں ہو رہی ہوں، ان حالات میں ہمارے پاس ساری انفارمیشن بھی پراپرلی نہیں پہنچ رہی، تو یہ تو میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں دے سکتا۔ لیکن کچھ حلقوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس طرح LA31 تھا، اسی طرح LA28 یہاں کے یونین کونسل پنج کوٹ ہے، پنج گراں ہے، اور نوسیری نوسدہ ہے۔ ان کے کوئی 52 پولنگ سٹیشن ہیں، 52، اور 33,000 ووٹ ہیں جہاں پہ عملہ نہیں پہنچا اور وہ عمل روکا گیا ہے۔ باقی بہت ساری جگہوں پہ کہیں عملہ 11 بجے پہنچا ہے، کہیں 10 بجے پہنچا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے پولنگ سٹیشنوں پہ کسی پہ 1، کسی پہ 2 پولیس کے سپاہی ہیں۔ وہ علاقے جو حساس ترین ہم نے کہے، ہم نے لکھ کے دیے، اور ہم سے اگری کیا گیا کہ آپ کے تحفظات درست ہیں، وہاں پہ بھی اگر 2 پولیس کے سپاہی ہوں گے تو کون ان کو روکے گا؟ کون اس جو جابرانہ اور یہ بدماشی کے ہتھ کنڈے ہیں ان کو کون روکے گا؟ یہ انتظامیہ کا کام تھا، یا ہم اپنے لوگوں کے ذریعے کرتے پھر ہنگامے ہوتے، قتل و غارت ہوتی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی بڑے چیلنجز ہیں، ان مزید چیلنجز کو صرف اقتدار کی خاطر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چلے وہ جو الیکشن ہوئے، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن سیکیورٹی وجوہات بھی، انتظامات بھی درست نہیں کر سکتا۔ یہ بتائیں کہ اگر میرپور والے نتائج یہاں آتے ہیں مظفر آباد میں، جو مظفر آباد کی صورتحال ہے، تو پیپلز پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں ابھی میری بہن آپ کا جواب دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھی نے یہ کہا کہ مجھے یاد آیا، بڑا اہم بات آپ کی مس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 3 فیزز میں الیکشن ہے ہے پارٹی نے پرپوز کی ہے۔ سوری، پیپلز پارٹی نے بالکل اس کو مخالفت کی اس کی۔ ہم نے کہا کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کچھ دنوں کے لیے آگے لے جاؤ، الیکشن ملتوی کرنے کی بات نہیں تھی۔ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ دن تھے، اس میں چیزوں کو ٹھیک کریں۔ اس پوری کمپین میں ہم نے جو کوشش کی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو کوشش کی، وہ حالات کو ٹھنڈا کرنے کی تھی۔ یہ فیزز کا فارمولہ ہمارا نہیں تھا، کسی صورت ہمارا نہیں تھا۔ ہم نے اس سے ایگری کیا اس لیے کہ مخصوص اس وقت جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر، لیکن اس تحفظ کا ہمیں پتا تھا کہ فرسٹ فیز میں آئے گا تو کیا ہوگا، سیکنڈ فیز میں کیا آئے گا، اور یہ بات ہم بار بار کہتے رہے۔ لیکن ہمیں توقع یہ تھی کہ حساس نوعیت کے تحت مسلم لیگ کو بھی اور باقی سب لوگوں کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہوگا، جو ذمہ داری ہمیں محسوس ہو رہی ہے ان کو بھی محسوس ہوگی۔ لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جی میری بہن، آپ نے جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا۔
مظفرآباد میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر شام کو وہی رزلٹ آتا جو میرپور میں آیا تو آپ کا اگلا لانے عمل کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ایک اور بات, الیکشن کمیشن کی جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ بند کمروں میں پریس کانفرنس کرتے ہیں خالی کرسیوں کے سامنے اور نیشنل میڈیا پہ چلتا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے, تو پھر وہ صحافیوں سے کیوں بات کریں؟ دیکھیں ہم تو بیٹھے ہیں اور ہم تو کہہ کیا رہے ہیں, ہم تو صاف ہاتھوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو ویریفائی کیجیے, آپ کیجیے. بھئی مخالف تو اپنی باتیں کرے گا نا, میں اپنی باتیں کروں گا, آپ کیجیے. ہم تو آپ پہ ڈال رہے ہیں, آپ ہیں آنکھیں کان قوم کی. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ فیزز میں تو بالکل ہمیں یہ امید تھی کہ سیکیورٹی کے اسپیشل ارینجمنٹ کیے جائیں گے, کیونکہ 13 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا تھا, وہاں ناکامی کا عالم آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ پھر اگلا مرحلہ آیا تو اس پہ الیکشن ہونا تھا. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ وہاں میرپور سے اب ہماری فورسز جو ڈپلائڈ تھی وہ فارغ ہو گئی تو یہاں زیادہ ڈپلائمنٹ ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا, اس کی ناکامی آپ کے سامنے, اور ہم نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا فلاں فلاں حلقہ یہ یونین کونسل, اور ہم نے کہا جی اگر کسی اور کے بھی تحفظات ہیں یہ ہمارے ہیں, اگر ہمارے مخالفوں کو کوئی تحفظات ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ان کے لوگ تگڑے ہیں وہاں ہمیں خطرہ ہے تو وہاں بھی ڈپلائی کیجیے. اور ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کو رینجرز اور آرمی ڈپلائی کرنی چاہیے, کم از کم رینجرز ڈپلائی کرنی چاہیے, لیکن ہماری بات نہیں سنے گی. لو یہ ایک ہمارے بزرگ, آپ ذرا دیکھ لیجئے پیچھے ایک بزرگ صحافی کراچی سے آئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا سوال لے لوں. چلے آپ ذرا رک جائیے, میں پہلے ان کا سوال